بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، آج ہم نے سورہ ابراہیم، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل نماز تراویح میں سنی ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الرعد کا کچھ حصہ بھی آج کی نماز میں پڑھا گیا ہے۔ سورۃ الرعد میں رعد فرشتے کے حوالے سے رات اشارتاً بات ہوئی تھی کہ رعد فرشتہ وہ فرشتہ ہے جو بادلوں پر متعین ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ بادلوں کو ادھر سے ادھر دھکیل کر لے جاتا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے بارش برسانے کا وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو دھن گرج کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور حضرات مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دھن گرج کی آواز رعد فرشتے کی آواز ہے، اور یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد سورت ہے سورہ ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کے خلیل۔ اشارہ ہے کہ جو نظریہ رعد فرشتے کا ہے کہ اللہ ہی کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کو شریکوں سے پاک بیان کرنا، یہی نظریہ اور عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وادی غیر ذی زرع کے اندر اپنے خاندان کو چھوڑ کر اللہ کے متعلق بیان فرمایا۔ سورہ ابراہیم کے آغاز میں فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ مقصد نزول قرآن ہے کہ قرآن نازل کیوں کیا گیا؟ فرمایا اس لیے قرآن نازل کیا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب انزلناہ، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کے لائیں اس کتاب کے ذریعے سے، یعنی گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر، کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر، ہر قسم کے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت میں لے آئیں۔ اور یہی نظریہ اور یہی عقیدہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب توریت میں بھی بیان کیا گیا۔ آگے چلے تو اسی صورت کے اندر آیت نمبر 5 کے اندر تورات کے نزول کا مقصد بیان ہوا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے تورات عطا فرمائی، آیتیں عطا فرمائی، اور ان کی بھی یہی تشکیل تھی، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت میں لے آئیں۔ تو میرے بھائیو، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ بندوں کو اللہ کا در دکھانا، بندوں کو اللہ کا تعارف کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مصر کے گورنر بھی رہے ہیں، اور ایران اللہ نے انہی کے ہاتھوں فتح کرایا۔ ایران اس وقت کی سپر پاور تھی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہ ایران کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ شاہ ایران کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت ربیعہ بن عامر، جن کے بدن کے کپڑوں پہ کئی پیوند لگے ہوئے تھے اور پھٹے پرانے کپڑے، حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شاہ ایران کے دربار میں پہنچے ہیں تو شاہ ایران نے کہا کہ بھائی تم آخر ہو کون، تمہاری یہ حالات کیا ہیں، اور تم میرے دربار میں چلے آتے ہو، اور جناب علی تمہیں کوئی خوف خطر بھی ہم سے نہیں ہے، آخر تم لوگ کہاں کی مخلوق ہو، چاہتے کیا ہو ہم سے؟ تو حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ ایران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا جی ہماری تشکیل کی گئی ہے۔ اچھا تمہاری تشکیل ہے تو کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہ جی ہمارا ایک ہی پیغام ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ایک جملے کے اندر ایسی جاندار تقریر کر ڈالی کہ شاہ ایران کے پاؤں کانپنے لگے۔ یہ کیا کہا تم نے؟ کہ جی میں نے یہ کہا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہماری تشکیل کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اس اللہ کی غلامی میں لانا۔ اور آپ نے اللہ کے بندوں کو اپنی غلامی میں رکھا ہوا ہے، آپ ان کے معبود بنے ہوئے ہیں، آپ ان کو سجدے کراتے ہیں اپنے سامنے، تو لہٰذا ہم اللہ کے بندوں کو آپ کے شر سے نجات دینے کے لیے آئے ہیں۔ کمال کی تقریر کر ڈالی۔ شاہ ایران نے کہا کہ مجھے تو یہ دیوانے لگتے ہیں، ایسا کرو چونکہ قاصد ہیں، قاصدوں کا احترام ہوتا ہے، ہم انہیں قتل نہیں کرتے، ان کو روانہ کرو اور ان کو ایک تحفہ دے دو، ایک ٹوکرا مٹی کا بھر کے اس کے سر پہ رکھ دو۔ مذاق دیکھیں، ایک ٹوکرا مٹی کا بھر کے حضرت ربیعہ بن عامر کے سر پہ رکھ دو۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ خاموشی سے دیکھتے رہے، سوچتے رہے۔ اللہ اکبر، جب وہ مٹی کا ٹوکرا لایا گیا انہوں نے خوشی خوشی سر پہ رکھا، اپنے ساتھیوں سے کہا چلو جی ایران کی فتح مبارک ہو۔ کیا کہا؟ چلو ایران کی فتح مبارک ہو۔ شاہ ایران نے کہا کہ یہ کیا کہہ کے جا رہے ہو؟ کہ جناب علی آپ نے اپنے ملک کی زمین کی مٹی اپنے ہاتھوں سے ہمارے سپرد کر دی ہے، تو اشارہ ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں ایران کی فتح نصیب فرما دی۔
تو میرے بھائیوں، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور میں لانا ہے، یعنی بندوں کی غلامی سے نکال کر معبود کی غلامی میں لانا ہے۔ اس کے بعد آگے چلے تو اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ جب تمہارے پاس نور ہدایت کا پیغام آ چکا، اب اس کو قیمتی سمجھو، اسے قبول کرو اور اللہ رب العزت کا شکر بجا لاؤ۔ کیوں کہ شکر کرنے سے نفع کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناقدری ہو گئی تو پھر کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لیکن ساتھ ہی کیا ہے؟ شیطان کے حملے اور شیطان کی دغابازی سے بھی خبردار فرما دیا۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ دن قیامت کے شیطان جو ہے یہ لوگوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو کے کیا کہے گا کہ بھائی دیکھو، ایک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور ایک کچھ میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، میں روزانہ آتا تھا اور تمہیں طرح طرح کے وعدے دیتا تھا، فاخلفتکم، اللہ نے وعدہ وفا کی، میں نے وعدہ جفا کی تمہارے ساتھ، میں نے اپنے وعدے کے خلاف کیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی زور، کوئی دبدبا نہیں تھا، ڈنڈے کے زور سے میں نے تمہیں اللہ کا نافرمان نہیں بنایا، بلکہ ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے قبول کر لی، میں تمہیں اللہ کی بغاوت پہ اکساتا تھا، دعوت دیتا تھا اور تم میرے ساتھ ہو لیتے تھے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے منہ پہ ملامت کرو کہ تم قابل ملامت ہو، تم لائق ملامت ہو کہ تم نے جھوٹے کے وعدوں پہ اعتماد کیا اور سچی ذات کے وعدوں پہ تم نے اعتماد نہ کیا۔ یہ میرے بھائیو شیطان دن قیامت کے انسان کو سامنے کھڑے ہو کر کہے گا کہ تو نافرمان ہوا، تو نے کس کو چھوڑا اور کس کا ساتھ دیا؟ فرمایا ذرا یہ تو سوچ۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں شیطان کی اسلام دشمنی اور انسان دشمنی کو مثالوں سے بھی بیان فرمایا۔ آگے لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید اور کلمہ شرک کو دو مثالوں سے بیان کیا ہے۔ اس صورت کی جو ہے یہ آیت نمبر میرے سامنے 24 ہے۔ فرمایا اللہ کی توحید کی مثال کیا ہے اور شرک کی مثال کیا ہے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال ہے پاکیزہ درخت والی۔ کلمہ طیبہ کیا ہے بھائی؟ پڑھو بھائی، تھک گئے ماشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال ہے پاکیزہ اور طیبہ درخت والی۔ وہ درخت کیسا ہے؟ اللہ پاک نے اس کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کے ٹہنے فضاؤں میں لہراتے ہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، سارا سال اس کا پھل میسر ہوتا ہے۔ اور میں کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت والی ہے کہ اس کی شاخیں فضاؤں میں، جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں اور اس کا پھل سارا سال ہر کہیں ہر موسم میں ملتا ہے۔ فرمایا یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ یوں مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے نفع کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نفع حاصل کریں، لوگ نصیحت پکڑے۔ یہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے۔ کون سا؟ کہ جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں، بہت مضبوط ہوتی ہیں اور شاخیں اس کی فضاؤں میں، اور سارا سال پوری دنیا میں جہاں چلے جائیں وہیں کھجور میسر ہے۔ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اچھا پھر اشارہ کر دیا کلمہ طیبہ کی مثال اس والی ہے کہ کلمہ جس کے دل میں جڑیں گاڑ لیتا ہے نا، فرمایا وہ پھر آسانی سے اس کے دل سے نکلتا، بدن تو کٹ سکتا ہے لیکن دل سے لا الہ الا اللہ کا تصور ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا اس کی شاخیں بہت بلند ہے، جڑیں دل میں لگتی ہیں، تعلق اوپر اللہ سے جڑ جاتا ہے، اتنا تعلق ہے۔ اور فرمایا کہ شاخیں بلند ہوتی ہیں اور اس کا میوہ اور پھل بڑا لذیذ ہے، سارا سال ملتا ہے۔ فرمایا جیسے کھجور میں مٹھاس بھی ہے، سارا سال میسر بھی ہے، لا الہ الا اللہ کے مسئلے میں اللہ نے مٹھاس بھی رکھی ہے اور ساری زندگی کا یہ سرمایہ بھی ہے، زندگی کا۔ اور جس کا آخری وقت اس کلمہ کے ساتھ گزر گیا اور اس کلمہ پہ موت آ گئی، موت کی دیر ہے، دخل الجنہ، اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ فرمایا یہ مثال ہے لا الہ الا اللہ کی۔ آئیے ذرا شرک کی مثال سمجھو۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، شرک کی مثال کلمہ خبیثہ اور گندے کلمہ کی مثال کیا ہے؟ گندے درخت والی ہے۔ اجتثت من فوق الارض، جو زمین کے اوپر اگتا ہے، ما لہا من قرار، اسے زمین کے اندر کوئی بھی مضبوطی نہیں ہوتی۔ یہ کون سا ہے؟ تما دیکھا ہے کسی نے؟ اس کی بیل ہوتی ہے زمین پہ پھیلی ہوئی، میٹھا ہوتا ہے نا تما، خربوزے کے رنگ کا ہوتا ہے، رنگ بڑا پیارا ہوتا ہے، خربوزوں میں ملا کے رکھ دیں تو پہچان نہیں ہوگی، لیکن اگر چکھ لیا تو 14 طبق روشن کر دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا کہ شرک کی مثال ہے، تما کی بیل ہے، زمین پر اگتی ہے، جڑ اس کی اوپر ہے، ہاتھ سے کھینچو تو مکمل جڑ نکل کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ لگنے والا جو پھل ہے ظاہراً تو بڑا خوبصورت ہے، چمک دمک ہے، لیکن انتہائی کڑوا ہے، زہریلا ہے۔ فرمایا خیال کرو شرک جو ہے اس کی کوئی بنیاد، کلمہ خبیثہ کی بنیاد نہیں ہے، اس لیے چمک دمک پہ مت جانا، زیادہ ہیں یہ چمک ہے، وہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا اس کا جو پھل ہے وہ انتہائی زہریلا ہے، یعنی شرک کا انجام انتہائی برا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ انتہائی برا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اس مسئلے کو بیان فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب اپنے بیوی بچوں کو
जो है आज जहां बैतुल्लाह करीमा मुशर्रफा है, यहां जब छोड़ा, बिल्कुल बे आबो गया बंजर इलाका, यहां इनको छोड़कर अल्लाह की रजा के लिए अपनी बीवी सैयदा हाजिरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो चंद दिनों के नौ मौलूद हैं, इनको अल्लाह के सुपुर्द करके जब वहां से जाने लगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बीवी बच्चे से कलाम करने की इजाजत नहीं दी। जब पहाड़ के पिछली जानिब चले गए, अर्ज करते मौला अब तो कुछ आपसे बातें कर लूं। फरमाया बोलो क्या कहना चाहते हो। तो नजरिया क्या बयान किया, रब्बाना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुलिन। मेरे मौला हमारा अकीदा है कि हर जगह देखने वाला जानने वाला सिर्फ तू है, तेरे सिवा आलिमुल गैब कोई नहीं है। इसी नजरिए को बयान करवाया गया। इस सूरत का इख्तिताम हुआ। आगे सूरतुल हिज्र, क्योंकि वक्त कम है, मैंने इरादा किया कि 20 मिनट के अंदर अंदर इंशाअल्लाह समेटा करेंगे बात को, तो कोशिश यह है कि इशारे हो जाएं। सूरतुल हिज्र का आगाज, हिज्र अस्हाबुल हिज्र, बस्तियों वाले, ये कौन थे? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी और इन पर भी अल्लाह की नाफरमानी और बगावत की पादाश में अल्लाह का अजाब आया था। उनका भी यहां तफसीली किस्सा आएगा। और साथ ही अल्लाह पाक ने फरमाया रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, कि कयामत का दिन होगा, काफिर अफसोस करेगा, है काश मैंने अल्लाह के नबी की दावत को मान लिया होता। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू, काफिर जो है ना वो अफसोस करेगा, लौ कानू मुस्लिमीन, काश मैं क्या बन जाता, मुसलमान बन जाता। लेकिन अगर बनना है तो दुनिया में बन जा, इसलिए कि वहां का अफसोस किसी काम आने वाला, यहां का एक आंसू भी काम आ जाएगा और वहां रो रो के इंसान के आंसू, फिर खून जारी, फिर पीप जारी हो जाए और इंसान अपने पसीने में गर्क हो जाएगा, मगर अल्लाह को तरस नहीं आएगा। यहां एक कतरा आंसू भी इंसान की कामयाबी के लिए काफी है। इसके बाद आगे चले, सूरतुन नहल है, तफसील तो काफी है इसमें, लेकिन चले सूरतुन नहल है। नहल का माना शहद की मक्खी। फरमाया जो मसला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बयान, जो मसला रात फरिश्ते ने बयान किया, वही मसला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बयान किया, वही मसला हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने असहाबुल हिज्र के सामने बयान किया, और वही मसला मक्खी, शहद की मक्खी की जिंदगी से अया और नुमाया है। फरमाया अगर तुम्हें कुरान से मसला हक समझ नहीं आता तो इस मक्खी से ही सबक हासिल कर लो। मक्खी, इससे भी पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां मक्खी की मिसाल बयान फरमाई, मक्खी की मिसाल से 2 आयतें पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गाय और भैंस की मिसाल बयान फरमाई है। फरमाया ये भी वक्त आना था कि कुरान मुकद्दस के होते हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के होते हुए इंसान को अकल ना आई और समझ ना आई, मसला समझाने के लिए जानवरों और मक्खियों की मिसालें मेरे रब को देना पड़ गई। इंसान गिरा अपने मकाम से या नहीं गिरा? सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलिन, गिर गया अपने मकाम से। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं अल्लाह को समझना कोई मुश्किल नहीं है, मेरी वहदानियत को समझना मुश्किल नहीं है। इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबिन। फरमाया कभी देखा है तूने, तेरे घर पे बंधी काले रंग की भैंस है, भैंस का रंग क्या है? काला। तूने उसको चारा डाला हरा, पानी पिलाया बेरंग और सो गया, और मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके पेट में अपनी कुदरत की मशीनरी लगा रखी है। मैं अल्लाह ने उसके मेदे के अंदर आने वाले उस चारे और ग़िज़ा को 3 हिस्सों में ग्राइंड करके तकसीम कर दिया है। कुछ का हमने फुजला और गोबर बना दिया, कुछ का खून बना दिया और कुछ का हमने दूध बना दिया। अल्लाहु अकबर। फरमाया नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही, हम तुम्हें पिलाते हैं, हम पिलाते हैं उसके पेट से जारी करके, पेट से निकाल के 2 गंदगियों के बीच से, मिन बैनि फरसिन व दमिन, एक तरफ गोबर है एक तरफ खून है, गोबर का रंग अलग है उसकी बू अलग है, खून का रंग अलग है उसकी बू अलग है, इन 2 गंदगियों के बीच से हम बचा के तेरे बर्तन में पहुंचाते हैं लबनन खालिसन, खालिस दूध। कौन सा दूध? भैंस कॉलोनी के अंदर अंदर, खालिस बाहर की जिम्मेदारी नहीं है। समझ आ गई है भाई, समझ आ गई है। वहां तक तो बर्तन में जब आएगा तो खालिस होगा, बाहर की जिम्मेदारी मेरे रब ने फरमाया, इशारा कर दिया कि मैं अल्लाह ने जब इतनी गंदगियों से बचाव कर तेरे बर्तन में खालिस दूध डाला है, मेरे बंदे जरा सोच, तू पुकार करता है मिलावट कर करके गैरुल्लाह की, फरमाया तुझे भी मैं अल्लाह की पुकार करनी है तो कैसी कर? खालिस कर। अल्लाहु अकबर। फिर आगे शहद की मक्खी का हाल बयान फरमाया। फरमाया शहद की मक्खी को भी देख लो, व औहा रब्बुका इलन नहल अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजर व मिम्मा यारिशून, कि जनाब अली दरख्तों में, पहाड़ों में और छतरियों में अपने छत्ते बनाती है। और फिर जनाब इनकी एक मलका मक्खी होती है जो निगरान है, जो छत्ते से इधर उधर जाती। मजे की बात है, यही हजारों मक्खियां हैं, मगर हजारों मक्खियों में से अगर अंडा देगी तो सिर्फ मलका मक्खी देगी। कौन? नस्ल जो है ना, नस्ल, उम्दा नस्ल चलाते हैं मेरे रब, उम्दा नस्ल चलेगी। बाकियों का काम क्या है? फरमाया तुमने अफजाइश नस्ल की फिक्र नहीं करनी, तुम मेरे बंदों की खिदमत में लग जाओ। मक्खी को रब ने बंदे की खिदमत में लगाया, जा और फूलों से, फलों से मीठा और खुशबूदार रस निचोड़ कर ले आ और आके छत्ते में डाल और यहां मेरे बंदे के लिए मीठा मशरूब यानी शहद तैयार कर। सुभान अल्लाह। वो रब कैसा होगा जिसने मक्खी के पेट से दुनिया का सबसे बेहतरीन मशरूब तैयार कर कर बंदे को खिलाया और पिलाया। मेरे भाइयों, जो अल्लाह इतने आला किस्म के ग़िज़ाइयत के इंतजाम कर सकता है वो शरीकों के लायक है?
اس کہو وہ وحدہ، ہاں وہ اپنے کرنے میں بھی وحدہ لا شریک ہے، تو وہ عبادت میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے بندوں کو ایک بات بیان فرمائی کہ یہ تو میری حیثیت ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے اور پکارتے ہیں، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، وہ آسمان و زمین میں سے رزق کے ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتے کہ ان کو ایک ذرہ بھی رزق پہنچا دیں۔ رازق کون ہے؟ جب رازق اللہ، دینے والا اللہ، تو مانگنا کس سے ہے؟ بھائی دینے والا کوئی ہو، مانگے کس سے؟ یہ انصاف کی بات ہے، جہاں سے ملتا ہے وہیں دامن پھیلانا ہے۔ آگے فرمایا ولا یستطیعون، اور نہ ہی دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یا اللہ یہ تو ہو سکتا ہے نا ہم ان کے در پہ جائیں، ان کے وسیلے سے کہیں تو آپ دیں، ممکن ہے کہ ڈائریکٹ اللہ ہماری نہ سنے۔ میرے رب نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، میں اللہ کے لیے دنیا والی مثالیں بیان نہ کیا کرو، کیوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اللہ تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو ان صورتوں کی دعوت قبول کرنے اور اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔